بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے درست توقعات کیا ہوتی ہیں؟ توقعات کیوں دکھ دیتی ہیں؟ توقعات کیوں رلاتی ہیں؟ اکثر آج ذہن ان سوالات کو سوچتا ہے جب اپنی زندگی کو تھوڑا سا بھی اینالائز کرتا ہے۔ لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ لوگ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہماری نیکی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ لوگ حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ آوازیں اور ان کے ساتھ اٹھتے ہزاروں سوالات ہر دن ہمیں کبھی بے چین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بے سکون کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ توقعات کیوں رلاتی ہیں؟ کیا توقعات ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے توقعات کر کے خریدتا ہے۔ Let me tell you a plain fact۔ آپ بال کو آسمان کی طرف تھرو کر کے کہیں کہ بھائی میرے سر پر آ کر کیوں گر رہا ہے؟ سوال بنتا ہے کیا؟ آپ نے آسمان کی طرف بال پھینکی ہے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کے سر پر آ کر گرے گی۔ بالکل اسی طرح سے ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں تو ریجیکشن بھی ہم محسوس نہ کریں۔ اس لیے ان دو چیزوں کا میں نے آپ کو مقابلہ کر کے بتایا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کا اصول تو یہی ہے۔ آپ بال اوپر پھینکتی ہیں، وہ واپس آپ کے سر پر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم توقعات کو انسانوں کے ساتھ بڑھاتے جاتے ہیں، وہ واپس ہمارے سر کے اوپر آ کر ہمارے لیے ڈسٹریس کا باعث بنتی ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیئرفل ہمیں خود ہی ہونا ہوتا ہے۔ سڑک پر کیا ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ بس دل چاہا گاڑی پکڑی اور سڑک پر آتے ہیں، یا آپ کو سڑک پر آنے سے پہلے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کچھ سیکھنا ہوتا ہے، لائسنس لینا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ سیدھا کار پکڑ کر سڑک پر نہیں آ جاتے کہ جو چاہیں آپ تباہی پھیلا دیں۔ کچھ پرنسپل ہے اس کا، ہمیں لائسنس لے کر کچھ لرننگ کر کے سڑک پر آنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے بارے میں تھوڑی لرننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کو بس ایک ویسٹفل پیٹرن پر گزارتے رہیں۔ اور وہ لرننگ وہی اصول ہیں جو ہم خطوات الی الایقاظ کے تھرو سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لرننگ کی اویکننگ تو ہمیں چاہیے۔ جب ہم اپنے رب کے دیے ہوئے کلام سے تھوڑا سا بھی کنیکشن بناتے ہیں، وہیں سے علم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ توقعات لوگوں سے رکھ کر ہم خود کو صرف کانسٹنٹ ریجیکشن کے موڈ میں لے کر جائیں گے۔ آپ دیکھیے، کیا چیونٹی کو، مچھر کو آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ اس کا کام ہے مچھر کا خون چوسنا، وہ آپ کے بازو پر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ توقع رکھے بغیر کہ اگر میں اس بازو پر آ کر بیٹھا تو آپ زور سے ہاتھ مار کر اس کو سمیش کر دیں گے۔ چیونٹی کو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، خاموشی سے آپ کے کچن کے کاؤنٹر پر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ہماری طرح ہو اور ہم اس کو مارنے کے لیے چپل اٹھائیں یا اپنا ڈس انفیکٹ کرنے والا سپرے اٹھائیں تو وہ تو رونا دھونا مچاتے۔ وہ اپنی زندگی کا کام خاموشی سے کیے جاتی ہے بغیر توقع رکھے۔ تو یہ کائنات اور اس کائنات میں موجود مخلوقات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تو توقعات انسانوں کے ساتھ ہوں تو ہمیں 99% رلاتے ہیں۔ مگر ایک طرف ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا، توقعات کے ساتھ ہی تو زندگی چلتی ہے، کسی سے کچھ نہ کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جبھی تو زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو توقعات ہوں ہی نہ، یا آپ کے اندر سے ایکسپیکٹیشن کا جذبہ ہی ہٹ جائے، نہیں، بائی ڈیفالٹ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ لرننگ، اللہ کا کلام قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے
یہ ساری توقعات لا کر ایک ایسی ہستی کے ساتھ اٹیچ کر لو جو نہ کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ محتاج ہے، نہ غلطی کرتی ہے، نہ تمہیں کبھی ٹھکرائے گی اگر تم کانسٹینٹلی اس کا دامن تھامے رہو گے۔ اس ہستی سے آ کر اپنی ساری توقعات کو اٹیچ کر لو، جس کو انسان تھام لے تو اس کے بعد وہ سلی ایکسپیکٹیشن سے خود کو بالکل بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں صرف ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں توقعات لگا کر ہم روز اپنے حوصلے صرف کمزور کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو کمزور کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کمزور کرتے ہیں، اتنا کمزور کرتے ہیں کہ خود کو انسان بعض اوقات ایسی پوزیشن پر لے آتا ہے کہ وہ توقعات کے ٹوٹنے پر سوسائڈ تک چلا جاتا ہے۔ کمزور سوچ، اوور ایکسپیکٹیشن، خالق سے دوری، اپنی زندگی کے مقصد سے غفلت انسان کو اس راستے کا مسافر بناتی ہے۔ تو پوائنٹ آپ کے سامنے کیا آیا؟ توقعات انسانوں سے منیمائز کرتے جائیے اور اس ہستی کے ساتھ جوڑ لیجئے جو قدردان ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت 30 میں آتا ہے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً وہ یعنی اللہ رب العزت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ وہ ہے جو ہماری توقعات پوری کرتا ہے، وہ ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے۔ تو جتنا رب کے ساتھ توقعات کو اٹیچ کریں گے آپ کی زندگی میں کوالٹی آنے لگ جائے گی۔ جتنا آپ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوں گے آپ کا اخلاق کا بار ریز ہونے لگ جائے گا، آپ کا اخلاق کا بار بڑھنے لگ جائے گا۔ آپ اس لیے اچھی نہیں ہوں گی کہ سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ جو رب کے کلام سے، جو رب سے، جو زندگی کے مقصد سے، جو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، وہ اس لیے اچھا نہیں ہوتا کہ سامنے والا اس کے ساتھ اچھا ہے، وہ اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی زندگی میں ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں، جبکہ اچھا ہونے کی یہ ڈیفینیشن تو نہیں ہوتی نا۔ اچھا انسان تو سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں میں اچھی ہوں لیکن فلاں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا میری نیکی کے باوجود کہ اب میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے ایکسپیکٹیشن، یہی ہے توقع۔ اور اگر ایسے زندگی میں 3-4 لوگ ہمیں مل گئے کہ جن کے ساتھ ہم نے اچھائی کی بٹ ان ریسپانس انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کر دی، تو کیا ہم آہستہ آہستہ اچھا ہونا ڈراپ کر دیں گے؟ تو یاد رکھیے انسانوں سے توقعات ہرٹ کرتے ہیں، انسانوں سے توقعات رلاتی ہیں، انسانوں سے توقعات ہماری ہمت کو توڑتی ہیں۔ اس رب سے توقعات کو جوڑ لیجئے جو آپ کو اپلفٹ کرے گا، جو آپ کو انرجی دے گا، اور لوگوں کے لیے ایکسپٹ کر لیں کہ وہ الگ ہیں، اپنی اپروچ سے چلتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم اچھائی کو تھامے رہیں، ہمارا کام ہے ہم اچھا عمل کرتے رہیں، خود بخود اچھائی پروموٹ ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم زور زبردستی سے اوروں کو اپنی توقع کے مطابق بنانے میں خود کو ہلکان کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں بھی اس تگ و دو سے ایک ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ماحول بنتا ہے that's actually promoting tit for tat mindsets۔ مگر اس سے خوشیاں نہیں آتی۔ اس طرح سے توقعات ڈیولپ کر کے آپ ایک فروٹفل پروڈکٹیو معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ جو ہم نے ایک زور زبردستی کرنے کا ذہن بنا لیا ہے نا کہ جیسا میں سوچتی ہوں ویسے ہی سب کو سوچنا چاہیے، this is creating more damage in surrounding۔ اور یہ ہر لیول پر ہو رہا ہے، ہر ادارے میں ہو رہا ہے، ہر علاقے میں ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر فیملی میں ہو رہا ہے۔ ٹاک شوز میں دیکھ لیجئے، مدرسوں میں دیکھ لیجئے، دینی اداروں میں دیکھ لیجئے، دینی فرقوں میں دیکھ لیجئے۔ ہم ہر ایک پر اپنی سوچ اور اپنی اپروچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو سننا چاہیے، ان کو بات ماننی چاہیے۔ جبکہ اگر میں دینی پرسپیکٹو میں بات کروں تو ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو رب کے قریب لانا، لوگوں کو رب کے کلام کے قریب لانا، لوگوں کو رب کی محبت دکھانا،
لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان سے محبت سے بات کرنا، ان کو نیکی پر لانے کے لیے ہمت دلانا، ان کی غلطی پر ان کو توبہ کی امید کی طرف لے کر جانا۔ لیکن اس سب کے ساتھ جج بننے کے لیے ہمیں دین نے نہیں کہا، یہ تو رب کا کام ہے اور یہ ہمیں رب پر چھوڑنا ہے۔ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توقعات ہی ہمیں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو پرسپیکٹو پر لے کر جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کی پرسنالٹیز کے حساب سے سپیس نہیں دے پاتے، ہم لوگوں کو ان کے سرکمسٹانسز کے حساب سے مہلت نہیں دے پاتے، اور پھر ہماری برداشت ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہوئی جینڈر ڈیبیٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق بدلنا ہے، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے، اچھائی کا میسج اور سچائی کا میسج دیتا رہے، اپنی پرسنالٹی میں اچھائی کو اڈاپٹ کرے، اپنی پرسنالٹی میں سچائی کو اڈاپٹ کرے اور دوسروں کا جج نہ بنے۔ مگر ہم یہ کرتے ہیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے توقعات رکھ لیتے ہیں، اور لوگ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ہم سخت جھنجھلاہٹ کا، غصے کا، فرسٹریشن کا، ریج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دس از ہیپننگ جب بھی زندگیوں میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، جب بھی انسانیت بے چین ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ایوری ون آف اس، ہم میں سے ہر ایک اپنے خالق، اپنے رب کے دیے ہوئے کلام سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے، وہاں اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز کو فکس کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے رب کے کلام سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی توقعات رب کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ساری ایکسپیکٹیشنز اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی جو دعائیں سکھائی ہیں، اس میں سورہ توبہ کی آیت 129 کو 7 ٹائمز پڑھنے کا کہا ہے۔ یہ پڑھنا صرف ریچولسٹکلی نہیں ہے، اٹس ایکچولی ٹو میک آور سائیکولوجیکل میک اپ۔ سورہ توبہ کی آیت 129 میں آتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہیے اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ جو ایک پرفیکٹ ہستی ہے، میں سارا ٹرسٹ اپنا اس کے اوپر رکھتی ہوں، میں سارا ٹرسٹ اپنا اس کے اوپر رکھتا ہوں۔ اور انسان پھر یہ کہہ کر اپنے وہ تمام معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ سو اس لاجک کو سمجھیں، اویکننگ کے یہ سٹیپس لیجئے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنی توقعات کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے رب پر فکس کر لیجئے۔ آج زندگی کو خوش رکھنے کے لیے اور پیسفل بنانے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ لوگ آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے، حالات آپ کے فیور میں ہر مرتبہ نہیں ہوں گے، زندگی آزمائشیں تھرو کرے گی، لوگوں کے اوپینینز آپ سے ڈفر کریں گے، لوگ آپ کا حق نہیں دیں گے، لوگ آپ کے لیے راستے آسان نہیں ہرڈلز والے کریں گے۔ ایسے میں تو ہم ہر وقت روتے دھوتے رہیں گے، ایسے میں تو ہم ہر وقت فرسٹریٹڈ رہیں گے۔ مگر انسان کو اپلفٹ کرنا ہے، خود کو، انسان کو سٹیپس آف اویکننگ لینے ہیں، اور ہم ان ایپیسوڈز کے ذریعے اسی پاور کو، اسی طاقت کو گین کرنا چاہ رہے ہیں۔ پیسفل اپنے آپ کو رکھنا ہم نے خود سیکھنا ہے، خوش اپنے آپ کو رکھنا ہم نے خود سیکھنا ہے، پر امید رہنا ہم نے خود سیکھنا ہے، اور یہ خود بخود چیزیں آپ کے راستے پر آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ رب کے کلام سے اپنا ایک کنیکشن باندھنا شروع کر دیں گی۔ جسٹ کنیکٹ یور سیلف ود دا قرآن اینڈ جسٹ لسن وٹ قرآن از سیئنگ۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے،
ہم کہتے ہیں کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لوگ میرے پیچھے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ میری کامیابی سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرتے، لوگ میرے ڈسٹریس کے ٹائم پر مجھے جو ہے وہ سہارا نہیں دیتے. یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ تنہا ہیں. Open up the Quran, come and sit with the Quran and see Quran is saying فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اس میں تمہاری بات ہے، اس میں تمہارے مسئلوں کا حل ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہاری مدد ہے، اس میں تمہاری شفا ہے، اس میں تمہاری سپورٹ ہے. اس کے قریب تو آئیں. یہ بتائے گا ریئلسٹک اپروچ، یہ بتائے گا پریکٹیکل اپروچ، یہ بتائے گا کہ ہاں زندگی میں کچھ چیزیں تمہارے کنٹرول میں بظاہر ہوں گی اور کچھ چیزیں بظاہر تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں گی. جو چیزیں تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں ان کو اپنے رب کے حوالے کر دو، اور جہاں جہاں تم اپنے عمل سے اپنے ایکشن سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہو جو بظاہر تمہارے کنٹرول میں ہیں ان کو بہتر کرنے کی طرف آ جاؤ. انسان جانوروں کی طرح نہیں بیہیو کر سکتا کہ بس جو سامنے آئے گا میں اس کو ڈیل کر لوں گا. انسان سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، اور یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی انسان میں آتی ہے جو اپنے مائنڈ کا چارج لے لیتا ہے. یاد رکھیں اگر مائنڈ کا چارج نہیں لیا نا تو زندگی ول بی لائک انعام. قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ جانوروں کی طرح ہیں. سورۃ اعراف آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس تو آنکھیں ہیں وہ اس سے مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس تو کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ they are like cattles، وہ مویشیوں کی طرح ہیں. بل ہم ابل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ تو غافل لوگ ہیں. ہم نے نہیں آنا اس کیٹیگری میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صحت مند جسم دیا، آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا، اللہ نے ہمیں کان دیے. آج آس پاس اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو سکھا رہے ہیں، ہم کیوں اپنے کانوں کو محروم رکھیں؟ کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہم کیوں ان کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں؟ آج رب کا نیریٹو بیان کیا جا رہا ہے، ہم کیوں لاپ سائیڈڈ ہو کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس کو نہ سننا چاہیں؟ جو یہ کرے گا بل ہم اضل، دکھ کے ساتھ، بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ، ایسے انسان تو جانور کی طرح بیہیو کریں گے. اس لیے کہ آذان کی آواز گدھے کے کان پر بھی آئے گی اور انسان کے کان پر بھی آئے گی. But there must be a difference. ایک انسان اذان کی آواز سن کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، مگر جانور ویسے ہی کھڑا رہتا ہے اپنے کام میں مگن، اپنی گھاس کھاتا رہتا ہے، اپنا کھانا کھاتا رہتا ہے، اپنے آرام میں مصروف رہتا ہے، اپنے آرام کو کنٹینیو کرتا ہے. انسان سوچنے سمجھنے سے محروم نہیں ہو سکتے. ہمارا کام اس دنیا میں صرف سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پہننا، انجوائے کرنا، انٹرٹینمنٹ صرف یہ نہیں ہو سکتا. وی آر پرپز فل مخلوق، ہم با مقصد مخلوق ہیں. ہم نے اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اپنے مائنڈ کا چارج لے کر عقل کا درست استعمال کرنا ہے. ایسے ہی تو ہمیں ایکسس نہیں دیا گیا ہے علم الوحی کے اوپر، ایسے ہی تو ہمیں کائنات کی ایک اعلیٰ مخلوق نہیں بنا دیا گیا. ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے. آئیے اپنے مائنڈ کا چارج لیجئے، آئیے ان سٹیپس آف اویکننگ کی طرف، آئیے اپنے مقصد کو پہچاننے کی طرف، آئیے اپنے خالق کی طرف، آئیے سیکھیں کائنات سے. ہم انسان ہیں، ہم تو ہر شے سے سیکھیں گے. دیکھیں اپنے آس پاس پھولوں کو، پھول اس لیے خوشبو نہیں پھیلاتا کہ کوئی آ کر اس کو اسمیل کرے گا تو اس کی تعریف کرے گا. پھول کا تو کام ہے خوشبو پھیلانا. درخت اس لیے آکسیجن نہیں پھیلاتا کہ اچھا سامنے انسان آ گیا، چلو اب میں آکسیجن جو ہے اس تک پہنچانا شروع کر دیتا ہوں. ارتھ وارمز
ہماری زمین کو فرٹائل کرنے کا سوچ کر زمین میں نہیں ہیں. پوائنٹ سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ پھولوں سے، درختوں سے، ارتھ وارم سے. دے آر فالوئنگ دیئر نیچر. وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کے خالق نے ان کو کرنے کو کہا ہے. وہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، اس لیے کہ دے آر فالوئنگ دیئر فطرہ. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی فطرت کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کے رویوں سے اچھا رویہ نہیں اپنانا ہوتا. ہمیں تو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کیے رکھنا ہوتا ہے. ہم نے تو رب کے احکامات کو تھامنا ہے، کوئی تھامے یا نہ تھامے. ہم نے اپنی زندگی میں پر امید رہنا سیکھنا ہے، اس لیے کہ رب کا کلام ہمیں رجا امید دیتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں خوشیوں کا چارج لینا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس زندگی کو ایک امتحان کے طور پر گزارنا ہے. اٹس دا بیسٹ ٹائم کہ ہم اپنے اندر اس اویکننگ کو لے کر آئیں، یہ بیداری اپنے اندر ہم لائیں. آپ کے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول کسی سامنے والے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ انسان ہیں، آپ ایک بہترین مخلوق ہیں، آپ عاقل مخلوق ہیں. آپ نے خوش رہنا سیکھنا ہے تاکہ آپ اوروں میں خوشیاں بانٹ سکیں. آپ کو انسان بننے کے لیے وہ اعمال اڈاپٹ کرنے ہیں جس کے لیے خالق نے آپ کو گائیڈنس قرآن کی شکل میں دی ہے. اور زندگی کی مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں. کوپنگ میکنزم آپ کے رب کا کلام آپ کو سکھاتا ہے. جیسے کسی نے کہا ہے، یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.